اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا اپنے صفت علیم اور صفت نور سے مدد فرمائیے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 123 سے 132 تک کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پس بے شک وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے، ماں سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ آل یاسین پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل بندوں سے ہیں۔ سورۃ صافات آیت نمبر 123 سے 132 تک کا ترجمہ تھا یہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ اور اس کی مفصل سوانح۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دمشق میں اہل بالبک کی طرف بھیجا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ دمشق کے ایک پہاڑ کاسیون میں 10 سال کفار سے چھپے رہے۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام دمشق میں اپنی قوم کے ایک بادشاہ سے 10 سال چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور دوسرا شخص اس کا جانشین ہوا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس پر اسلام پیش کیا، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی قوم میں سے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، ماں سوائے 10,000 آدمیوں کے۔ پھر بادشاہ کے حکم سے ان سب کو چن کر قتل کر دیا گیا۔ محمد بن الصائب کلبی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی معبوس کیے گئے وہ حضرت ادریس ہیں، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت لوط، پھر حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر حضرت شعیب، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت ہارون، پھر حضرت الیاس۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ آج بھی 4 نبی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان میں ہیں۔ جو 2 زمین پر ہیں وہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں، اور جو 2 آسمان پر ہیں وہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ تاریخ دمشق میں ہے اور در منصور کا حوالہ ہے اس کے ساتھ۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 155 اور الدر منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 103 پر یہ بات لکھی ہے کہ 4 نبی جو ہیں وہ ابھی زارہ طور پہ حیات ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمین پر زندہ ہیں، اور 2 آسمان پر جو زندہ ہیں ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس میں 4 نبیوں کے ظاہرہ طور پہ حیات ہونے کا ذکر ہے، تو بہرحال اس میں تحقیق یہی ہے اور ثابت یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں ایک بار، اور وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے آسمانوں سے، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، موجود ہیں زمین پہ، اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام مل کر، اور ادھر سے پھر حضرت امام مہدی بھی آ جائیں گے، یہ مل کر اللہ کی عطا سے دنیا پر حکومت قائم کریں گے قیامت کے قرب میں انشاءاللہ۔ تو اس پہ بہت روایات ہیں، وہ ابھی میں نہیں پڑھ رہا، مختصر کر رہے ہیں اس کو۔ بال کا معنی اور اس کی پرستش کا پس منظر اور پیش منظر۔ سورۃ صافات آیت نمبر 125 میں ہے کہ حضرت الیاس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو؟ حافظ ابو القاسم علی بن الحسن بن عساکر لکھتے ہیں
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورۃ صافات آیت نمبر 123 سے 126 کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس شہر کا نام بال بک اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ بال کی عبادت کرتے تھے، اور اس جگہ کا نام بک تھا، اور پھر اس کا نام بال بک پڑ گیا۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت الیاس کو بال بک کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے بادشاہ عام لوگوں سے الگ رہتے تھے۔ جس بادشاہ کے ساتھ حضرت الیاس رہتے تھے وہ حضرت الیاس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا اور ان کی ہدایت کی پیروی کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس اس کی قوم کے بت پرست لوگ آئے اور کہا، یہ شخص تمہیں گمراہی اور جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے۔ تم ان بتوں کی عبادت کرو جن کی اور بادشاہ عبادت کرتے ہیں، اور اس دین کو چھوڑ دو۔ پھر بادشاہ ان کے کہنے میں آ گیا اور حضرت الیاس سے کہا، اے الیاس، تم میری جھوٹے دین کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اور میرا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام بادشاہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا رہے ہیں، اور ان کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ہمیں ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پھر وہ لوگوں کے دین کی طرف لوٹ گیا، اور حضرت الیاس اس سے الگ ہو گئے۔ بال کی ناکامی اور اس کی پرستش کو چھوڑ کر لوگوں کا حضرت الیاس کی طرف متوجہ ہونا۔ حافظ ابن عساکر اور امام ابن جریر اپنی اپنی سندوں سے روایت کرتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق نے الحسن سے روایت کیا ہے کہ اس بادشاہ کو بال کی پرستش پر اس کی بیوی نے آمادہ کیا تھا۔ وہ بہت دراز قد اور حسین و جسیم عورت تھی۔ اس کا پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ اس نے بال کی صورت پر سونے کا بت بنا لیا۔ وہ اس کو سجدہ کرتی تھی۔ پھر اس نے اس بادشاہ سے شادی کر لی جس کے ساتھ حضرت الیاس تھے۔ وہ بہت بدکار عورت تھی۔ اس نے ایک بت خانہ بنایا اور اس میں بال کو رکھ دیا، اور اس نے اپنے 70 موافقین کو جمع کر لیا جو اپنے آپ کو انبیاء کہتے تھے۔ حضرت الیاس نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تب حضرت الیاس نے دعا کی، اے اللہ، بنی اسرائیل نے کفر پر اصرار کیا اور تیرے غیر کی عبادت کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوئے، تو ان کو دی ہوئی نعمتیں واپس لے لے۔ حسن نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کی طرف وحی کی کہ میں نے ان کا رزق آپ کے اختیار میں دے دیا ہے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے ان کو رزق نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 سال تک بارش نازل نہیں کی، اور حضرت الیاس نے اپنا شاگرد الیسع کو اس بادشاہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر تو اللہ کی عبادت پر بال کی عبادت کو ترجیح دیتا رہا اور تیری قوم کے سرکش لوگ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی پیروی کرتے رہے اور اس بدکار عورت کا کہا مانتے رہے جس نے تیری خیانت کی ہے، تو پھر تو عذاب اور مصائب کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک لیا، اور انسان، حیوان اور حشرات الارض بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت الیسع اس بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا۔ وہ واپس آ کر حضرت الیاس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت الیاس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہیں رزق دیتا تھا اور ان کے لیے اس پہاڑ پر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب قحط کی شدت کی وجہ سے لوگ مردار اور کتوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تو بادشاہ نے ان 70 جھوٹے نبیوں سے کہا کہ تم اب بال سے فریاد کرو کہ وہ قحط کی اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ وہ اپنے بتوں کے پاس متقف ہو کر بیٹھے اور جانوروں کو بھینٹ چڑھایا اور کافی دیر تک ان سے فریاد کرتے رہے۔ تب بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا کہ الیاس کا معبود تو ان لوگوں کے معبود سے بہت جلد دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت الیاس نے ان سے کہا
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے اس نے بارش کو تم سے روک لیا ہے اور تم کو قحط میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم اپنے ان بتوں کو نکالو جن کی تم عبادت کرتے تھے، پھر ان سے بارش طلب کرو، دیکھیں وہ بت تمہاری فریاد کو پہنچتے ہیں یا نہیں، ورنہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو تم سے یہ مصیبت دور کر دے گا۔ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بتوں کو نکالا اور ان کے سامنے زار و قطار روتے رہے اور گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے، تو ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے حضرت الیاس سے کہا، اے الیاس، اب تم اپنے رب سے دعا کرو۔ حضرت الیاس نے دعا کی تو اسی وقت آسمان پر بادل نمودار ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے جل تھل ایک ہو گیا۔ الحسن نے کہا، پھر ان تمام نے رجوع کر لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ نے کہا کہ اہل یمن کی لغت میں بال کا معنی رب ہے اور تدعون بالوں کا معنی ہے کیا تم رب کو پکارتے ہو، یعنی کیا تم اللہ کے سوا کسی اور رب کو پکارتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور ابن زید نے کہا بال نام کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اسی بت کے نام پر ایک شہر کا نام رکھا گیا جس کو بالبک کہتے تھے، اور یہ شہر دمشق کے پار تھا۔ وہب بن منبع نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کی روح قبض کر لی تو بنی اسرائیل میں بہت بڑے مصائب آئے اور بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھول گئے۔ انہوں نے بت نصب کر دیے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس بن یاسین کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے احکام کی تجدید کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے تھے تاکہ تورات کے جن احکام پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا ان پر عمل شروع کرایا جائے۔ حضرت الیاس بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے جس کا نام احاب تھا اور اس کی بیوی کا نام اربل تھا۔ وہ بادشاہ حضرت الیاس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا اور باقی بنی اسرائیل ایک بت کی پرستش کرتے تھے جس کا نام بال تھا۔ جامع البیان میں ہے یہ بات۔ اور آل یاسین سے مراد آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 125 سے 128 میں ہے، کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس بے شک وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے ماں سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ آیت نمبر 127 میں عذاب کا ذکر نہیں ہے کیونکہ قرائن سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو عذاب پر پیش کیا جائے گا۔ نیز کسی کو پیش کیا جانا عموماً سزا کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا استعمال عذاب دینے کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 130 میں فرمایا آل یاسین پر سلام ہو۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ یاسین حضرت الیاس کے باپ کا نام تھا اور آل یاسین سے مراد حضرت الیاس ہیں، اور حضرت الیاس کو کنایہ سے تعبیر کرنے میں ان کی تعظیم ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل ابراہیم سے تعبیر کرنے میں آپ کی تعظیم ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاسین سے مراد خود حضرت الیاس ہوں اور آل کا لفظ زائد ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یاسین سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم ہے اور آل یاسین سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے۔ امام ابن ابی حاتم، امام ابن مردویہ اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سلام علی یاسین کی تفسیر میں کہا کہ ہم آل محمد آل یاسین ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب یاسین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو۔ علامہ آلوسی نے امام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردویہ اور امام طبرانی کے حوالے سے جو روایت ذکر کی ہے اس کو انہوں نے الدر منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 105 سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس طرح امام طبرانی کی المعجم الکبیر
जल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 56 पर भी ये रिवायत मज़कूर है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल यासीन इलियास ही का एक तलफ़ुज़ है, जैसे तूर सीना को तूर सीनीन भी कहते हैं। हज़रत इलियास को इलिया भी कहा गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 128 से 133, और बेशक लूत ज़रूर रसूलों से हैं, और जब हमने उनको और उनके तमाम घर वालों को निजात दी, माँ सिवाय एक बुढ़िया के जो बाकी रह जाने वालों में से हुई, फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया। और ए मक्का वालों, तुम ज़रूर सुबह के वक्त उनकी बस्तियों के पास से गुज़रते हो और रात को भी, तो क्या तुम नहीं समझते? सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 128 से 133 का तर्जुमा। अब इसकी तफसीर। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस बंदे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको उनकी कौम की तरफ महबूस फरमाया तो उन्होंने उनकी तकज़ीब की। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को और उनके तमाम घर वालों को निजात दे दी, माँ सिवाय उनकी बीवी के, क्योंकि वो अपनी कौम के साथ हलाक हो गई थी। अल्लाह ताला ने उनको अनवा व अक़साम की सज़ाएँ देकर हलाक किया, और ज़मीन के जिस खित्ते पर वो आबाद थे वो इंतहाई बदबूदार और कभी मंज़र हो गया था। इस जगह के समंदर का पानी सख्त कड़वा और बदबू और बद जायका हो गया था, और वो जगह एक आम शराह पर थी। वहाँ से दिन रात मुसाफिर गुज़रते रहते थे। इसलिए फरमाया, तुम इस जगह को देखकर इबरत क्यों नहीं हासिल करते? अल्लाह ताला ने उनको किस तरह हलाक कर दिया। सो ए मक्का वालों, तुम भी अगर कुफर पर इसरार करते रहे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। सूरह अराफ आयत नंबर 80 से 84 और सूरह हूद आयत नंबर 73 से 83 में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत तफसील से गुज़र चुका है। यहाँ पर आज की तफसीर मुकम्मल हो चुकी है।